ویلکم بیک۔ صدر ٹرمپ کے مشیر کا مشورہ ہے کہ امریکہ ایران میں جیت کا اعلان کرے اور اس طرح سے اس جنگ سے اب باہر آ جانا چاہیے ہے۔ اس سب پر بات کرتے ہیں کہ کیا وائٹ ہاؤس میں اس ڈیسیشن کے اوپر ڈویژن ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر عادل نجم، ماہر بین الاقوامی امور، ہمارے ساتھ ہیں۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر عادل، امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور تواتر سے کہ ابھی بلکہ لاسٹ جو انہوں نے کہا کہ بہت سب سے بڑے اور زبردست حملے جو کہ کبھی مشرق وسطیٰ میں نہیں ہوئے وہ انہوں نے کیے ہیں۔ اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ایران کے ایک آئلینڈ کے اوپر جو 90% تیل ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ کے اندر سیریس تھنکنگ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ایران کی اس جنگ سے اب باہر نکلنا چاہیے؟ بہت شکریہ نادیہ۔ جی، جو امریکہ کے وزیر جنگ ہیں، اور یہ لفظ بولتے ہوئے بھی بندہ ذرا گھبراتا ہے کیونکہ جو وزیر دفاع ہوتے تھے اس کو اب جو وزیر جنگ کہتے ہیں یہاں، ہیکسٹ صاحب، ان کا یہی کہنا ہے جیسے آپ نے کہا، اور خصوصاً وہ جو ہے پچھلے گزشتہ کئی دن سے ہر روز بتا رہے ہیں کہ جناب آج ہم جو ہے اس کو اور ایسکلیٹ کر کے ہم ادھر ہی ہیں، بڑی اس میں ایک وہ اگریسو قسم کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، میرے خیال میں پہلے دن سے، شاید پہلے دن سے پہلے سے ہی امریکہ کے اندر یہ گفتگو جاری تھی کہ اس سے نکلنا کیسے۔ اور یہ اچھی گفتگو ہوتی ہے کیونکہ ہر جنگ جو ہے اس میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ جنگ کرنے کے بعد آپ اس سے نکلیں گے کیسے جیت کے۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو میرے خیال میں امریکہ میں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک بڑا کلیئر قسم کا ایک ویژن تھا کہ جناب ہم جائیں گے، ہمیں جنگ کرنی بھی نہیں پڑے گی، ہم جہاز بھیجیں گے اور ہماری قوت دیکھ کے، ہماری طاقت دیکھ کے، ہماری ہیبت دیکھ کے جو ہے ایران خود ہی بیک آف کر دے گا۔ اس کے بعد شاید ان کا خیال یہ تھا کہ اچھا چلیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور ساتھ اسرائیل کی گولہ باری کے بعد ایک آدھ دن بعد یہ جو ہے ایران خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ نہیں ہوا۔ پھر میرے خیال میں ان کا یہ تھا کہ جب ہم ٹاپ لیڈرشپ کو اور خصوصاً خامنہئی صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، اسیسنیٹ کر دیں گے، تو اس کے بعد ایران پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ بھی نہیں ہوا۔ شاید خیال یہ تھا کہ جب ہماری قوت اتنی اوور ویلمنگ ہے کہ 2-3 دن بعد جو بھی ایران کی کیپیبلٹی ہے، میزائل ہے، ڈرونز ہیں، وہ ہیں، اس کو ہم تباہ کر دیں گے، یا وہ خود انہیں یوز کر دیں گے یا ہم انہیں جا کے اتنا ڈیگریڈ کر دیں گے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی نہیں رہے گی، اور پھر ہم ڈکلیئر وکٹری کر کے واپس نکل آئیں گے۔ کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو گفتگو ہوتی ہے نا کہ پلان کے بغیر گیا، پلان کے بغیر کوئی نہیں جاتا۔ ہوتا یہ ہے کہ پلان آپ کا اگر نہ چلے تو پھر آپ کو پلان ایک چینج کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، ایکسٹرنل ڈسکورس کے لیے آپ کو کوئی جواز دینا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ہدف اچیو کر لیا۔ امریکہ میں وہ گفتگو جو ہے کہ کون سی ایسی چیز ہوگی جس کے بعد وی کین ڈکلیئر وکٹری اینڈ کم آؤٹ آف اٹ، ایکسٹراڈائٹ آورسیلوز آؤٹ آف اٹ، کیونکہ آپ کو وہ جاری ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب جب 12 دن کی جنگ تھی، اس کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ان کا نیوکلیئر کا سب ہے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے اور کئی سالوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کے فوری بعد جس طرح سے اس جنگ کا آغاز ہوا، 14 روز گزر چکے ہیں اور جس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں، تو سوال یہی آتا ہے کہ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا، کیا تباہ نہیں کر سکے تھے، اور اب آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ رژیم چینج آپ چاہتے تھے، وہ ہو نہیں سکا، لیڈرشپ آپ نے پوری شہید کر دی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واز ہی لائک ریئلی فورسڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس؟ اور ادھر نیتن یاہو کے حوالے سے بھی ہر وقت ایک وہ چلتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کدھر ہے، زندہ ہیں بھی یا نہیں ہے۔ خیر زندہ کا تو مجھے نہیں پتا۔ آئی تھنک دیر از نو اسپیکولیشن کہ ہی ہیز بین کلڈ۔ اگر وہ ہوتا تو ایران بھی اس کو ظاہر کرتا۔ لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آئی کانٹ بلیو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نے فورس کر دیا۔ آئی ڈونٹ تھنک ان کی پرسنالٹی ایسی ہے، ان کی پبلک نہیں فورس کر سکتی تو ان کے ساتھی نہیں فورس کر سکتے، تو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ان کو فورس کر لیا گیا تھا۔ لیکن یہ صاف بات ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل اینڈ خصوصاً نیتن یاہو has an inordinate influence on him۔ یہ بات تو کلیئر ہے نا۔ نیتن یاہو صاحب خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، ہمیں ایسا امریکن پریزیڈنٹ پھر نہیں ملے گا جس پہ ہمارا اتنا انفلوئنس ہوگا۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ یہ جنگ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہے، یہ نیتن یاہو کی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر ایک کی چیز کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایکسٹراڈائٹ کرنا ان کا کام ہو گیا۔
سو ان اے وے جن ازمپشنس کے ساتھ گئے, چاہے وہ نیتنیاہو صاحب سے آئی ہوں یا وٹ ایور, کہ جو وہ گارنٹیز دوسروں کو دے رہے تھے کہ یار یہ 2 دن کی مار ہے, گلف ممالک آپ فکر نہ کرو, تھوڑا سا ہوگا اس کا نقصان, لیکن 2 دن کے بعد ہم سیٹل کر دیں گے, اور پھر ایسا سیٹل ہوگا کہ اس کا فائدہ بہت ہوگا. دیٹ از واٹ از ناٹ ورکنگ آؤٹ. سو اٹ از ناٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ مجبوری میں گئے, کہ دس از اے وار آف چوائس جس طرح کہتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر نجم, ہاؤ ڈو یو سی ایران کی جو اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے اسیمیٹرکلی خلیجی ممالک کے اوپر جو اس کے پڑوسی ہیں, سیز کے نیبرز کے, آپ نیبرز ہیں, ہم آپ کے ساتھ اچھا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں, بٹ ہم یہ بیسس کو اٹیک کریں گے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آبنائے ہرموز کو چوک رکھنے کا, اسے بند رکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا اسٹریٹجی؟ دیکھیں جی, ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ خواہش سے نہیں ہے, وہ مجبوری سے ہے. سو آئی تھنک یہ دیکھیں نا, اب آپ اس کو تھوڑا سا ذرا طویل کر کے بھی دیکھیں کہ سالہ سال سے اور پچھلے کئی سال سے زیادہ سے تو یکے بعد دیگرے اسرائیل جو ہے وہ اپنی موئنگ دا لان والی اسٹریٹجی کہ ہم باری باری اس کو کریں گے اور یہ ڈیگریڈ ہوتا جائے گا. تو ایران کے پاس, ایران کے جس کو ہم اسٹریٹجی کہہ رہے ہیں, وہ اس کو میں مجبوری اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کے پاس آپشن تنگ ہوتے جاتے ہیں تو وہ آپشن جو آپ پریفر نہیں کرتے, آپ انہیں لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. رائٹ, سو اٹ از کلیئرلی ناٹ کہ ایران کی خواہش یہ ہوتی کہ یار اس کو ہم اس یہ جو باقی جی سی سی ممالک ہیں اس پہ ہم ان کے جو امریکن ایسٹس ہیں اس پہ ہم حملے کریں. دیٹ وڈ ناٹ ہیو بین دا پریفرڈ اسٹریٹجی, بیکاز ایران جانتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. ایک چیز غلط ادھر سے ادھر ہو گئی, ایک ایسا حادثہ ہو گیا کہ اس کو ریٹیلیشن آ گئی ان ممالک سے جو ابھی تک ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں, اینڈ دین تو پھر یہ نیتنیاہو کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. سو ایران کی جو مجبوری ہے, جو جب اس کو آپ نے کارنر کرنا شروع کیا, اس کے پاس نہ کیپیبلٹی ہے یو ایس کو میچ کرنے کی. جہاں تک وہ اپنے میزائل بھیج سکتا ہے اسرائیل میں وہ بھیج سکتا ہے, اور کچھ پہنچ بھی جاتے ہیں, لیکن ہر جو پہنچتا ہے اس کے لیے بہت سارے جو ہے وہ نہیں پہنچتے, اور روز آپ پہ اس قسم کی بمباری ہو رہی ہے تو آپ کے آپشن کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ وہ آپشن سوچتے ہیں جن کا آپ سوچ نہیں سکتے تھے, مثلاً امریکن ایسٹس جو ہیں دوسرے ممالک پہ اس پہ حملے کرنا, مثلاً اسٹریٹ آف ہرموز کو ایک طرح سے ویپنائز کر دینا. اگین آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ ایران کی خواہش ہے, لیکن یہی ہوتا ہے نا جنگ میں کہ آپ کے آپشنز کم ہو جاتے ہیں. ان اے وے آئی وڈ سے کہ امریکہ کے پاس بھی ابھی یہی ڈیلیما ہے. امریکہ کا بھی ڈیلیما یہ ہے کہ اس کے جو آپشن اس کو وہ پریفر کرتا تھا وہ کیونکہ نہیں چلے, سو ناؤ اٹ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ آپشنز جو شاید وہ نہ پریفر کرتا ہو. شاہ وہ کوئی اتنی ہیبت انگیز چیز ہو, کسی بم کی مدر آف آل بمز اور وٹ ایور جو کہتے ہیں, یا وہ فائنلی بوٹس آن دا گراؤنڈ جس کو ابھی تک نہ کرتے رہے ہیں, وہ اس کو کرنے پہ مجبور ہو جائیں. آج ہم نے ایک ایران کے آئی لینڈ پہ اٹیک دیکھا جو ابھی تک ایک طرح سے آف دا ریڈار رکھا ہوا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, اسی کو کہتے ہیں نا وہ جو ایسکلیشن ہوتی ہے اس سے ایک تو جنگ ہوتی ہے اور ایک جنگ کا بھور ہوتا ہے. اب میرے خیال میں جنگ کا جو بھور ہے وہ جنگ سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا. اس کی امپلیکیشن چاہے وہ یورپ پہ ہو چاہے وہ مڈل ایسٹ پہ ہو, وہ صرف جو پروٹیگنسٹ ہیں ایران اور اسرائیل اس سے بہت بڑھ چکا ہے. ایک طرح اسرائیل جو ہے اپنا وہ لے آیا ساتھی امریکہ کے صورت میں, بٹ دس ہیز ایکچولی گون آؤٹ آف ہینڈ فار آل پلیئرس, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو اور شاید چاہے وہ اسرائیل ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم فار بینگ ود دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.